الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي عليه السلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رمضان المبارک نے ہمیں نہیں چھوڑا اور ہم نے رمضان کو نہیں چھوڑا۔ ہمیں رمضان مل جائے یہ بھی سعادت ہے اور رمضان کی ہم قدر کے ساتھ اس کو لے جائیں یہ بھی سعادت ہے۔ 30 دن کا مہمان ہمیشہ کا یار، 30 دن کا مہمان قبر کی راحت، 30 دن کا مہمان ابد الاباد کی زندگی کا ساتھی، 30 دن کا مہمان اللہ سے ملوانے والا، اللہ سے جوڑنے والا، اللہ کی محبت کے ذائقے دینے والا۔ خدا کی قسم اگر اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جائے، اس شوق میں ہماری رگیں پھٹ جائیں، ہمارے دماغ گر جائیں، ہمارے جوڑ ٹوٹ جائیں، ہم راکھ بن جائیں، ہم ذرہ بن جائیں، ہم عبادت میں ایک جھاڑو کا تنکا بن جائیں، ہم اللہ اللہ کرتے دیوانے اور مجنون بن جائیں۔ میرے آقا کو بھی اگر مجنون کہا گیا یا دیوانہ کہا گیا یا کچھ بھی کہا گیا، آپ کی محبت کی گہرائی تھی، آپ کے لفظ اللہ میں بڑی طاقت تھی، آپ کی لبیک میں بڑی طاقت تھی، آپ کے روزے میں بڑی طاقت تھی، آپ کے صدقے میں بڑی طاقت تھی، آپ کے صحابہ میں طاقت تھی، آپ کی ازواج میں طاقت تھی، آپ کی استغفار میں طاقت تھی۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، نبی جب آپ ہوں گے عذاب نہیں آئے گا۔ وہم یستغفرون، نبی جب یہ توبہ کریں گے عذاب نہیں آئے گا۔ توبہ دو ہیں، ایک وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، ایک وہ ہے جو میرے لیے ہو چکی ہے، ایک وہ ہے جس کی قبولیت میں شک ہے، ایک وہ ہے جس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ یاد رکھنا آقا کے نام پہ اگر تم نے آج تک ایک پگڑی نہیں پہن سکی اور ایک ٹوپی نہیں پہن سکی، لیکن نبی کا احسان سمجھنا کہ نبی نے ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک ایک مرتبہ کم از کم استغفر اللہ پڑھا ہے۔ اے اللہ میں امت کی طرف سے توبہ کر رہا ہوں، لے امت کی طرف سے توبہ کر رہا ہوں، گناہگاروں کی طرف سے، زانیوں کی طرف سے، شرابیوں کی طرف سے، قاتلوں کی طرف سے، ڈاکوؤں کی طرف سے میں توبہ کر رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہے، بیٹے گناہگار ہوتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہتے ہیں ابا جی آپ ہمارے لیے توبہ کر دیجئے، ہماری توبہ پتہ نہیں قبول ہوتی ہے کہ نہیں۔ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، باپ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں تمہارے لیے انشاءاللہ استغفار کروں گا۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ توبہ، پھر توبہ کی قبولیت کے وعدے، پھر میرے نبی کا فرمان ہے اگر تم گناہ نہ کرتے اللہ اس امت کو تبدیل کر دیتے، ایک نئی امت آتی جو زنا میں بڑھتی، شراب میں بڑھتی، قتل میں بڑھتی۔ کہتے ہیں جب کرکٹ کا میچ ہوتا ہے 100 سکور کرنے والا بہت بڑا نام کماتا ہے، میرا اللہ بھی اتنا بڑا ہے، اگر کوئی گناہگار ہی نہ ہو خدا کی
کی خدائی نظر نہیں آتی، گناہگاروں میں فرعون جیسا ہو، ہارون جیسا ہو، حامان جیسا ہو، قارون جیسا ہو، ہمارے جیسا ہو، آپ جیسا ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی قسم اللہ اتنے ہی شوق سے، جذب سے، وجد سے، طاقت سے، قوت سے اس کے گناہ معاف کرتے ہیں، اور یہاں تک فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، فائلوں سے مٹا دیتے ہیں۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِهِمْ بِحَسَنَاتٍ، برائیاں چلی جاتی ہیں، اچھائیاں آ جاتی ہیں، وہ خاک ہو جاتا ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ستاری کی چادر کے نیچے اس وقت شرابی بیٹھا ہوا ہے، زانی بیٹھا ہوا ہے، قاتل بیٹھا ہوا ہے، چور بیٹھا ہوا ہے، ڈاکو بیٹھا ہوا ہے۔ یہ مسجدیں، یہ رمضان، یہ دھڑا دھڑ لوگوں کی شرکت، یہ میرے اللہ کی محبت ہے۔ باب حلاوت الایمان، امام بخاری نے ایک باب قائم کیا ہے جس کا مقصد ایمان کی مٹھاس کو چکھو، ایمان کے ذائقے کو چکھو، ایمان کی لذت کو چکھو۔ ایمان کی مٹھاس جب آ جائے، کھانا نہیں ملتا جہاد ہوتا ہے، روٹی نہیں ملتی جہاد ہوتا ہے، پانی نہیں ملتا جہاد ہوتا ہے، پیسہ نہیں ملتا جہاد ہوتا ہے، جوتی نہیں ہے جہاد ہو رہا ہے، بازو نہیں ہے جہاد ہو رہا ہے، ہاتھ شل ہو گیا جہاد ہو رہا ہے، دوسرا شل ہو گیا جہاد ہو رہا ہے، سینے پہ تیر لگ رہے ہیں جہاد ہو رہا ہے۔ رمضان کی گرمی ہے، بدر کا موقع ہے، بدر ہو رہا ہے، فرشتے اتر رہے ہیں، مدد اتر رہی، تلواریں چمک رہی، ایمان بڑھ رہا۔ ایک لذت، ایک عجیب لذت، یہ قرآن کی لذتیں تھی جو صحابہ نے میدانوں میں پڑھی، اور قرآن نے ان کو مایوس بھی نہیں کیا، محروم بھی نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی محبت کے 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ نماز ہے، اقم الصلاۃ لذکری، جب تجھے میرا ذکر کرنا ہو تو نماز پڑھا کر، خالی اللہ اللہ کرنا، نماز نہ پڑھنا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ خالی لبیک لبیک کہنا، نماز نہ پڑھنا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ خالی اللہ کی محبت کے دعوے کرنا، شرک کر جانا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی محبت کا سب سے پہلا درجہ نماز ہے، نماز ہے۔ صحابہ کی اگر رہ جاتی تھی، وہ گھر سے ایسے نکلتے تھے جیسے ان کی ماں کا انتقال ہو گیا، اور اذان ہو جاتی، ان کے رنگ زرد ہو جاتے، اور صحابہ کہتے ہم کس قابل ہیں، ہم کہاں اللہ کے دربار میں جا سکتے ہیں، کہاں نماز، کہاں میں، کہاں نماز، کہاں ہم، کہاں رکوع، کہاں سجدے، کہاں قرآن، کہاں تسبیحات، کہاں استغفار، کہاں توبہ، کہاں ہم اس قابل کہاں پہ ہیں، ہم اس قابل کہاں پہ ہیں۔ اللہ ہماری انگلی پکڑتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، بازاروں سے نکالتا ہے، شیطانوں سے نکالتا ہے، ہیرا منڈیوں سے نکالتا ہے، زنا کی منڈیوں سے نکالتا ہے، پیسوں سے نکالتا ہے، دکان کا گلا بند کرتے ہیں، بینک سے باہر آتے ہیں، اللہ کی مسجدوں میں آتے ہیں، چمٹ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، صفیں خوش ہوتی ہیں، مصلے خوش ہوتے ہیں، حال خوش ہوتے ہیں، بنانے والے خوش ہوتے ہیں، مرنے والے خوش ہوتے ہیں، ان کی قبروں میں راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ نماز، پہلی محبت نماز، اور نماز پر اٹیک ہو رہے ہیں، نماز پہ حملے ہو رہے ہیں، نماز پر خدا کی قسم شیاطین قبضہ کر رہا ہے، سوشل میڈیا ہماری نماز پہ قبضہ کر رہا ہے، گندی لڑکیاں ہماری نماز پہ قبضہ کر رہی ہیں، یہودیوں کی پالیسیاں ہماری نماز پہ قبضہ کر چکی ہیں، سود کی چادر میری نماز پہ قبضہ کر چکی ہے، رشوت کی چادر میری نماز پہ قبضہ کر چکی ہے، میں زنجیروں میں جکڑا جا چکا ہوں، مجھے بند کر دیا گیا ہے۔ اللہ کی قسم، پہلے اذان پر مرغوں کی آواز آتی تھی، اب وہ بھی بیچارے اللہ کو پیارے ہوتے جا رہے ہیں، ہر محلہ بے رونق، ہر محلہ نحوست والا، ہر بازار نحوست والا۔ اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اگر رمضان میں تم نے نماز کی مشق کی اور اللہ نے تمہیں اپنا بنا لیا، پھر وہ کبھی غیر نہیں بنے گا، پھر وہ کبھی غیر نہیں بنے گا۔ لیلا تھا، مجنو لیلا، لیلا مجنو،
ان کی محبت امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولكن حب من سکن الدیارا. لیلا مر گئی، مجنون رہ گیا، لیلا کی گلیوں میں جاتا تھا، لیلا کے کمرے میں جب سورج لگتا مجنون اس کو دیکھ کر پیار کرتا کہ تو میری لیلا کے گھر پہ آیا ہے. لیلا کی گلیوں سے جب کوئی کتا گزر جاتا مجنون اس کو پکڑ لیتا اور کتے کو پیار کرتا. لیلا کے گھر سے جو کوئی فقیر نکلتا مجنون آتا اس کو کھانا پیش کر دیتا، کہتا آج لیلا نہیں ہے مگر لیلا کی یادیں باقی ہیں. امر علی الدیار دیار لیلا. یہ اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے. جب اللہ کی محبت آئے تو نبی کی محبت آئے تو نبی کی آنکھ ٹھنڈی. عوام مارکیٹ والو، تاجرو، تمہیں اللہ کا رسول کہتا ہے تو بھی اٹھ جا میری آنکھ ٹھنڈی کر، تو بھی اٹھ جا میری آنکھ ٹھنڈی کر، تو بھی اٹھ جا میری آنکھ ٹھنڈی کر. کیا شان دے گیا ہے تمہیں، کیا عزت دے گیا ہے تمہیں، کیا مقام دے گیا ہے تمہیں. ٹوٹی پھوٹی نماز پڑھو میری آنکھ ٹھنڈی ہوگی. ظاہر ہے آنکھ ٹھنڈی ہونے سے پہلے اللہ تمہاری ٹوٹی ہوئی نماز کو قبول فرما لے گا. آنکھ ٹھنڈی، قربان جائیں صحابہ پہ. نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کیا آپ کی ازواج نے کیا، آپ کی سیدہ فاطمہ نے کیا. ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا. آپ کے سیدنا عثمان غنی نے کیا، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا. حضرت تمیم داری نے کیا، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھا. یہ آنکھ ٹھنڈی ہے. حضرت علی خدا کی قسم ایک پاؤں رکھتے تھے سواری کی رکاب پہ اور دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے مکمل قرآن پڑھ لیتے تھے. یہ میرے نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کی ہے. حضرت طلحہ نے مقام بدر میں اور کئی جگہوں پہ نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کی ہے. حضرت مصعب بن عمیر نے ایک جگہ پر امامت کروا کے 45 مسجدیں دنیا میں بنوا کے نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کی ہے. اور اورنگزیب عالمگیر نے بادشاہی مسجد بنائی، نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کی ہے. یہ حاجرہ یعقوب مسجد جس نے بنائی نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کی ہے. ابراہیم مسجد جس نے بنائی نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کی ہے. مسجد نبوی سہل اور سہیل کی زمینیں اور ابو بکر صدیق نے اس کی رقم کو ادا کیا، نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کی ہے. مسجد قباء کی زمین کو خریدا گیا، نبی نے اس کو بنایا، اپنی آنکھ کو ٹھنڈا کی ہے. بیت اللہ کو حضرت آدم سے پہلے فرشتوں نے بنایا، نبی کی آنکھ کو ٹھنڈا کیا ہے. ادھر کی نماز ٹھنڈک، تراویح ٹھنڈک، تہجد ٹھنڈک، نفل ٹھنڈک، اشراق ٹھنڈک، چاشت ٹھنڈک، اوابین ٹھنڈک، استغفار ٹھنڈک، قضائے حاجت ٹھنڈک. ہم نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک کا ذریعہ، ہم کہاں اور ہمارے آقا کہاں. یہ زندگی ہے. دوسرا درجہ محبت زکوٰۃ ہے. وما آتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ. جو زکوٰۃ دو گے تم سے تمہارا اللہ راضی ہے. امریکہ کو راضی کر رہے ہو، یہودیوں کو راضی کر رہے ہو، عیسائیوں کو راضی کر رہے ہو، ان سے قرضے لے رہے ہو، سود پر فخر کر رہے ہو، ملک چلانے کی باتیں کر رہے ہو، علماء کو کھٹے رہن لگاتے ہو، فلسطین کاز کو بیان نہیں کرتے، جہاد کی عظمت میں جو بیان کرے اس کو دہشت کرتے ہو، دہشت گرد قرار دیتے ہو، علماء کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رکھتے ہو. یاد رکھنا جتنا تنگ کرو گے اتنا میرا اللہ کھول دے گا، جتنا تنگ کرو گے اتنا میرا اللہ کھول دے گا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اکثر پرانا لباس پہنا ہے. جس وقت کنویں میں ڈالا گیا تو حضرت یوسف کا لباس جنت کا تھا، ریشم کا لباس تھا، اور آپ کی نماز سب سے اعلیٰ تھی، اور آپ کی عبادت میں اتنا ذائقہ
دیکھا تھا کہ آپ نے اپنی قمیض جب بھیجی، حضرت یعقوب نے اپنی آنکھوں میں لگائی، اللہ نے ان کی نگاہ کو لوٹا دیا اور ساری دنیا کو بتایا تم جیل میں بند کرو، دیکھو خدا کیسا روشن کرے گا، تم بے لباس کر دو، دیکھو اللہ جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام سارے بھائیوں کی پاکی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور یہ قرآن کہتا ہے انی رأیت احد عشر کوكبا، 11 ستارے میں نے دیکھے ہیں، سورج بھی دیکھا ہے، چاند بھی دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، اور یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ یوسف علیہ السلام کی جیل کی زندگی ہے، اور یہ الزام، یہ بہتان، یہ الزام تراشیاں جس طرح یوسف کو بری کرتی ہیں، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، اللہ نے مجھ پہ رحم فرما دیا، کرم فرما دیا۔ نماز کی محبت، زکوٰۃ کی محبت، دولت سانپ ہے، دولت بچھو ہے، دولت کیڑے مکوڑے ہیں، یہ اژدہا ہیں، غیرت کو مٹاتے ہیں، محبت کو ختم کرتے ہیں، زنگ لگ جاتا ہے۔ جو اللہ کے قریب آیا ہے دولت کو لات ماری ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری ساری دولتیں قربان کر دی، تکیہ بھی قربان، پیالہ بھی قربان، اللہ کے نبی کے نام پہ جڑ گئے۔ سمجھ میں آ گئی ابھی جھٹکا لگے گا، میری موت بھی آ جائے گی، میرے جنازے والے ساتھ ضرور جائیں گے مگر دوبارہ کوئی نہیں آئے گا، میں اپنی زندگی بنا جاؤں، میں وفادار بن جاؤں، میں رب کا بندہ بن جاؤں، میں اللہ کا بندہ بن جاؤں۔ خدا کی قسم یہ نماز کی زندگی ہے جو کربلا میں جاتے ہوئے امام حسین کو نصیب ہو گئی، جو حضرت حمزہ کی احد کی شہادت کے وقت ان کو عطا کر دی گئی، جو مصعب بن عمیر کی شہادت کے وقت ان کو عطا کر دی گئی، جو حضرت علی کی شہادت کے وقت ان کو عطا کر دی گئی، جو حضرت خبیب کی شہادت کے وقت ان کو عطا کر دی گئی۔ ان کے 2 نفل پوری دنیا میں اللہ کے نام کو روشن کر کے چلے گئے، ان کی نماز روشن کر کے چلی گئی۔ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، دودھ میں پیشاب ڈال کے پی لو، یہ مثال ہے۔ زکوٰۃ کو اپنے پیسے کے ساتھ ملا کے کھانے والوں، زکوٰۃ پر احسان نہ جتلاؤ، مولوی تمہارے سامنے چندہ نہ مانگیں، کھڑے نہ ہو جائیں، ہاتھ نہ باندھیں، سلوٹ نہ ماریں، اللہ کے نام پہ دو گے قربان ہو جائے گی۔ اگر مولویوں کو بار بار تم نے اپنے گیٹ پہ بلایا پھر تم نے زکوٰۃ ادا کی، یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر مولویوں نے 10 مرتبہ تم سے مطالبہ کیا، تم نے 11ویں مرتبہ زکوٰۃ دی، یہ تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بس صرف مولوی صاحب تمہیں یاد دہانی کروائیں اور تمہاری زکوٰۃ ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائے، یہ تمہاری زکوٰۃ ادا ہوتی ہے۔ نخرہ نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا، چودراہٹ نہیں کرنی، تکبر نہیں کرنا، اپنی زندگی بچا لو، اپنا ایمان بچا لو، اپنا جسم بچا لو۔ یہ دنیا دھوکے باز ہے، حکمران دھوکے باز ہیں، سیاستدان دھوکے باز ہیں، یہ سب لوگ تمہیں شرک پہ لے جا رہے ہیں اور تمہیں اللہ سے نہ ہونے کا یقین پیدا کر رہے ہیں اور یہودیوں سے ہونے کا یقین پیدا کر رہے ہیں۔ رمضان میں خدا ان کو بھی ہدایت دے۔ ایک حکمران عورت جس وقت پنجاب میں ہمارے اوپر چلتی ہے، غیرت میں ڈوب جاتے ہیں، مرنا چاہیں تو مر بھی سکتے ہیں۔ خدا کی قسم ہماری ذلت کا مقام ہے، قرآن نیچے ہے، عورت حکمران، مفتی نیچے ہیں، عورت حکمران، علماء نیچے ہیں، عورت حکمران، اولیاء نیچے ہیں، عورت حکمران، طلباء نیچے ہیں، عورت حکمران، تراویح والے نیچے ہیں، عورت حکمران۔ یہ ہماری ذلت کا سب سے بڑا سزا کا لمحہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ ہماری ذلت کا سب سے بڑی سزا کا لمحہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأۃ، یہ تمہارا پنجاب کبھی کامیاب نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ یہ میرے نبی کی حدیث کا ترجمہ ہے، تمہارا پنجاب کبھی کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی حکمران ایک عورت ہے
اور جب عورت کے ہاں حکمرانی دی جائے، وہ اللہ کے بندوں حکمرانی ملتی سیدہ خدیجہ کو ملتی، حکمرانی ملتی سیدہ فاطمہ کو ملتی، حکمرانی ملتی فرعون کو غرق کرنے کے بعد آسیہ کو دی جاتی، اس کی نوکرانی کو دی جاتی، اگر فرعون ملتی ملکہ سبا کو دی جاتی، ملکہ بلقیس کو دی جاتی، تحت سلیمانی ان کے کنٹرول میں آ جاتا۔ لیکن خدا کی قسم اللہ نے عورت کو حکمرانی اس وقت بھی نہیں دی، اس وقت بھی نہیں دی۔ بڑی ذلت ہے، بڑا درد ہے، بڑا دکھ ہے، بڑا غم ہے۔ میں سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا، ایک عورت کی حکمرانی کی بات کر رہا ہوں۔ عورتوں کی حکمرانی تباہی ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، ملک کی ترقی کو روکنے کا سب سے بڑا ذریعہ سود اور عورت کی حکمرانی ہے۔ جب یہ حکمرانی آپ کے سامنے ہے، کبھی سوچنا بھی مت کہ اللہ ہمیں معاف فرمائے گا یا اللہ ہمارے پاکستان کو، پنجاب کو خوشحال کرے گا۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے، اللہ اس میں کسی مرد کو بٹھائے اور مرد کو فیس کرے، مرد کے نظام کو دیکھے، مرد کے کام کرے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد اونچے ہیں، افضل ہیں، طاقتور ہیں ساری دنیا میں۔ ان مردوں کے نظام کو اللہ نے رکھا ہے، اس لیے مرد کو اپنے رول میں آنا ہے، عورت کو اپنے رول میں آنا ہے۔ یہ رمضان کا اشرار ہے، آخری اشرا۔ میرے نبی میں قربان، آپ کو لیلۃ القدر کی ضرورت نہیں تھی، نبی کو توبہ کی ضرورت بھی نہیں تھی، نبی کو قرآن پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، نبی کو نماز پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ آپ تو اونچے مقام کے پیغمبر تھے، آپ کے صدقے سے کائنات کو بنایا گیا۔ نماز، قرآن، زکوٰۃ، ہجرت، جہاد، حج میرے درجے بڑھاتے ہیں، آپ کے درجے بڑھاتے ہیں، ہمیں جہنم سے نکالتے ہیں، ہمیں جنت پہ داخل کرتے ہیں۔ نبی پاک اللہ کی توحید پر اتنے اونچے مقام پر تھے کہ آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ کی محبت میں آگے، عبادت میں آگے، سجدے میں آگے، رکوع میں آگے، زکوٰۃ میں آگے۔ نماز ہو رہی ہے، حضرت بلال کی اقامت ہو گئی، میرے نبی مصلی چھوڑ کے گھر چلے گئے، صحابہ پریشان، نبی واپس آئے، یا رسول اللہ اقامت کے بعد آپ گھر چلے گئے، نماز کھڑی نہیں کی۔ فرمایا 3 دینار میرے بستر پر تھے، میں نے سوچا اگر میری موت آ گئی تو وہ دینار بددیانتی میں چلے جائیں گے، اس لیے میں گیا، میں نے پہلے ان کو صدقہ کیا، اب جا کر میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں، اب جا کر میں اپنی نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے مال کا حق ادا کرو، اللہ کی محبت۔ تیسرا روزہ، اللہ کی محبت۔ الصوم لی وانا اجزی بہ وفی روایت وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ دوسرا ترجمہ ہے، میں رب خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ سارا رب، سارا اللہ، خدا اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا، انا اجزا بہ، میں اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، شہوتیں گئی، کھانا گیا، پینا گیا، صرف اللہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے، اللہ دیکھ رہے، میرا تو ہے ہی اللہ، میرا تو ہے ہی اللہ، باقی رہنے والا تو ہے ہی اللہ، پوری وفا کرنے والا تو ہے ہی اللہ، ہر چیز کو ادا کرنے والا تو ہے ہی اللہ۔ رات کا دوست اللہ، دن کا دوست اللہ، جہاد کا دوست اللہ، ہجرت کا دوست اللہ، معراج کا دوست اللہ، نماز کا دوست اللہ، زکوٰۃ کا دوست اللہ، توبہ کا دوست اللہ۔ اکیلا ہو جاؤں اللہ پھر بھی ساتھ، 2 ہو جائیں اللہ پھر بھی ساتھ، 20 ہو جائیں اللہ پھر بھی ساتھ، جماعت میں جاؤں اللہ ساتھ، اکیلا جاؤں اللہ ساتھ، مایوس ہو جاؤں اللہ ساتھ، معلوم ہو جاؤں اللہ ساتھ، مانوس ہو جاؤں اللہ ساتھ، نمازی بنوں تو بھی ساتھ، نہ بنوں تو بھی ساتھ، روزے رکھوں تو بھی ساتھ، نہ رکھوں تو بھی ساتھ۔ وہ چھوڑ نہیں رہا، چھوڑ ہی نہیں رہا،
لڑکی سے محبت ہو گئی، عدالت میں نکاح ہو گیا، رچ گئے، کیا کہتے ہیں جی، بس رچ گئے، ذائقے چکھ دیے، اب توڑ ہو گیا، توڑ، جتنی عقیدت سے محبت تھی اس سے ڈبل نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کسی کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں، زانی، شرابی، قاتل، ڈاکو، غیبت والا، فساد والا، ہر چیز والا، اللہ اس کی انتظار میں ہے کہ چہرہ اٹھا لے، توبہ کر لے، آ جائے۔ پھر کبھی بازار میں گیا گم ہو گیا، بازار میں گیا گم ہو گیا، کاروبار میں گیا گم ہو گیا، لیکن اللہ پھر بھی انتظار کر رہے ہیں، اور انتظار اس کا ہے آخرہ العتق من النیران، آخری اشرہ تمہیں مل رہا ہے، اور یہ جہنم سے آزادی کا اشرہ تمہیں مل رہا ہے، اس کو آخر اشرہ کہتے ہیں، اس میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، اور تمہیں اللہ نے ایک رات عطا فرمائی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، عزت والی، جنت والی، عظمت والی، ادب والی، اخلاق والی، توبہ والی، قبولیت والی، اللہ کو ملانے والی، فرشتوں کو اتارنے والی، تمہارے ہاتھوں میں فرشتوں کے ہاتھ، تمہاری مجلس میں فرشتے، تمہاری مسجد میں فرشتے، تمہارے گھر میں فرشتے، تمہارے بازاروں میں فرشتے، اور ان کے امیر ہیں، ان کے سربراہ ہیں، ان کے امام ہیں حضرت جبرائیل امین۔ اللہ اس کی سربراہی میں اس فرشتے کو دنیا میں اتار رہا ہے، اور ادھر سے توبہ ہو رہی، فرشتے کہہ رہے ہیں آمین، توبہ ہو رہی، فرشتے کہہ رہے ہیں آمین، اٹھا رہے ہیں، جگا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، بلا رہے ہیں، مسجدوں میں تمہیں بٹھا رہے ہیں۔ 83 سال 4 مہینے کی زندگی جنت والی بنتی ہے۔ 4 نبیوں کا ذکر کیا ہے، 4 نبیوں کا ذکر صحابہ سے کیا گیا کہ انہوں نے 80 سال تک، 80 سال تک تلوار نہیں اتاری، اسلحہ نہیں اتارا، جہاد کیا ہے۔ صحابہ رو رہے، ہچکیاں بن گئی، یا رسول اللہ ہماری تو زندگی 60 ہے، 65 ہے، 70 ہے، 75 ہے، 80 ہے، ہم کس طرح جہاد کریں؟ ہمارے پاس طاقت تو اتنی نہیں۔ 80 سال کا تو ویسے ہی فارغ ہو جاتا ہے بیچارہ، 75 سال کا بھی فارغ ہو جاتا ہے۔ پھر حکیم کہتے ہیں آئیے ہم بوڑھوں کو جوان بناتے ہیں، بوڑھوں کو جوان بناتے ہیں۔ میرے بھائی بوڑھوں کو جوان کیوں بناتے ہو؟ تم دین کے ساتھ منسلک ہونا چاہتے ہو نا، تو رائی ونڈ میں ہمارے حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب ہیں، ان کو دیکھ لو، ایسے لگتا ہے جیسے 1 منٹ کے بعد یہ اللہ کے دربار میں چلے جائیں گے، بالکل بالکل۔ اور نماز میں آدھے گھنٹے کی 1 رکعت ہوتی ہے۔ حکیم کے پاس جا کر جوان نہیں بننا، حکیم کے پاس نہیں، اللہ کے پاس، اللہ کے پاس۔ نبی کے پاؤں پہ ورم پڑ گیا، رات کو کھڑے، کیا مانگا ہے؟ پیسے، حکومت، دولت، گاڑی، کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں مانگا۔ نبی نے کیا مانگا ہے؟ امت کی مغفرت، امت کی جنت، امت کی مغفرت، امت کی جنت خدا نے عطا فرمائی۔ لیلۃ القدر 83 سال 4 مہینے کے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، ظاہری گناہ، باطنی گناہ اللہ تمہارے معاف کرنے پہ تیار ہے، اور دعائیں تمہاری ہیں۔ آمین فرشتوں کا ہے، پہلے دعا ہماری ہوتی ہے، آمین بھی ہمارا ہوتا ہے، اب دعا ہماری ہے، آمین فرشتوں کا ہے، اور فرشتوں کی آمین پر اللہ کبھی دعائیں رد نہیں فرماتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رات کو بوجھ پڑ گیا، وزن آ گیا، ہاتھوں میں طاقت آ گئی، بال کھڑے ہو گئے، سردی لگ گئی، مجھے لگا کوئی میرے اوپر پتھر آ گیا ہے۔ یہ پتھر نہیں ہے، یہ جبرائیل امین آپ سے سلام کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، فرشتہ نور ہوتا ہے، نور۔
اور نور جب ایمان سے آ کے ملتا ہے نا تو وہ ڈبل نور بنتا ہے اور اس کا ایک بوجھ آ جاتا ہے۔ ہمارے نبی کو بھی جب فرشتہ آ کے ملا ایک نور کی شکل میں تو اللہ کے نبی کے جسم پہ بوجھ بھی آیا، بخار بھی آیا، بہت کچھ آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگا جیسے میری موت آ رہی ہے۔ فرشتوں کو ملنا ہے انشاءاللہ، ملنا ہے نا بھائی، فرشتوں کو ملنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے لیلۃ القدر میں آنا ہے اور لیلۃ القدر میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے وعدے کرنے ہیں، اور ان تمام چیزوں کی طرف آپ نے آگے بڑھنا ہے۔ مغرب سے لے کے فجر کی نماز تک یہ رات ہے، پھر اس کے لیے آپ نے اعتکاف کی سنت پہ آنا ہے۔ ہمارے نبی کی پسندیدہ، ہماری روح کی غذا، ہمارے گھر کا سکون، ہمارے عالم دنیا کو تبدیل کرنے والا حالات کشیدہ ہیں، مسائل زیادہ ہیں، فتنوں کی بھرمار ہے۔ فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ ہمارے ظلم کا سب سے بڑا اس وقت نمونہ ہے۔ ہمارے مسلم حکمران ظالم ہیں، یہ اپنی زبانیں نہیں کھول رہے، ارادے نہیں کھول رہے، وعدے نہیں پورے کر رہے، الٹا فلسطین کے حق میں بات کرنے والوں کی ڈائریاں بن رہی ہیں، اور ان قریب چھاپے مار کر ان کو سلاخوں کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے جو سرکردہ علماء ہیں جو فلسطین میں فرنٹ لائن پہ چل رہے ہیں، جس میں ہمارے مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں، جماعت اسلامی کے حضرات موجود ہیں، ان قریب دیکھ لیجئے گا ان پر بھی امتحان آ رہا ہے اور کڑا وقت آ رہا ہے۔ اور جو فلسطین کی بات کر رہا ہے، یہودی ہمیں قرضہ دینے کے بہانے اس کا منہ بند کروانا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم مسجدوں سے، مدرسوں سے، ایمان سے، قرآن سے، جہاد سے، فلسطین سے، کشمیر سے منسلک ہیں۔ ہماری مائیں بھی یہ ہیں، باپ بھی یہ ہیں، مرکز بھی یہ ہے، محور بھی یہ ہے، سرمایہ بھی یہ ہے، ذخیرہ بھی یہ ہے، عقیدت بھی ان کی، عزت بھی ان کی، عظمت بھی ان کی، رفت بھی ان کی، بلندی بھی ان کی، رب ان کا کفیل، رب ان کا وکیل۔ اللہ کی قسم، جس نے جھاڑو دیا نا، جھاڑو، وہ حضرت مریم ہے، حضرت مریم ہے۔ خدا نے ایسی کفالت فرمائی کہ میرے نبی کی بیوی پر بھی الزام لگا، لیکن اس سورت کا نام سورت عائشہ نہیں رکھا۔ حضرت مریم پہ جب الزام لگا ہے تو اس سورت کا نام بھی اللہ نے سورت مریم رکھ دیا۔ دیکھو اسلام کتنی بڑی رسپیکٹ دیتا ہے، عزت دیتا ہے۔ اب آپ نے سیاستدانوں کو خوش کرنا ہے یا خدا کو کرنا ہے؟ خدا کے گھر کا ساتھ دینا ہے یا سیاستدان یہودی، عیسائی، کفار، ان کے ساتھ میں مت چلو۔ رمضان میں ہم سب سے بڑا ظلم یہ کر رہے ہیں کہ اپنا پیسہ فلسطین کاز پہ نہیں لگا رہے، اپنی زکوٰۃ نہیں لگا رہے، بالکل اس چیز سے اپنے آپ کو دور رکھا ہوا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، ہمارے علماء جو فلسطین کاز پہ بات کر رہے ہیں، ان قریب ان کو کڑے لگ جانے ہیں، ان قریب ان کی آزمائشیں آنی ہیں، مگر ہمیں منظور بھی ہے، قبول بھی ہے، ہمارا مشن بھی ہے، مقصد بھی ہے، راحت بھی ہے، سکون بھی ہے کہ ہم رمضان جیسے مقدس مہینے میں اپنے اللہ کے اس گھر سے جڑنے کی دعا کریں گے اور اس قافلے میں شریک کار بن کر اللہ کے راستے میں جسمانی اور روحانی جہاد بھی اور شہادت بھی حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ مسجد اقصی ہماری زبان کے بول اور جملے کے بعد قیامت کے دن ہمیں اپنے اندر بٹھائے گی اور بٹھا کر ہمیں جنت میں داخل فرمائے گی۔ ہم نے یہاں کے حکمران نہیں خوش کرنے، وہ کرنا ہے جو یہاں کا بھی ہے، بعد کا بھی ہے، پہلے کا بھی ہے، قبر کا بھی ہے، حشر کا بھی ہے، جنت کا بھی ہے، جہنم کا بھی ہے، زمین کا بھی ہے، دنوں کا بھی ہے، ان تمام چیزوں کا ہے۔ مسلمان کے پاس بڑا ہتھیار زکوٰۃ ہے، جس سے کافر ڈر رہا ہے۔ دوسرا ہتھیار زکوٰۃ سے پلنے والے ہمارے طلباء ہیں، جن سے کافر ڈر رہا ہے۔ تیسرا ہتھیار مدارس کی چار دیواریاں ہیں،
جن سے کافر ڈر رہا ہے، یہ ہماری شہرگ ہے۔ پاکستان کا مقصد ہے اسلامی نظریاتی کونسل کا مرکز اور محور ہے۔ طلباء بھی، مدارس بھی زکوٰۃ اس طرح مڑ جائے، زکوٰۃ اس طرح مڑ جائے۔ دیکھو اللہ مجاہدین کو کیسے فتح یافتہ کرتے ہیں، دیکھو کس طرح اعلان فلسطین ہوتا ہے۔ اس دفعہ ہم اعتکاف صرف اپنے گھر کو بچانے کے لیے نہیں کریں گے، اعتکاف کریں گے فلسطین کی آزادی کے لیے، اعتکاف کریں گے کشمیر کی آزادی کے لیے، اعتکاف کریں گے جہاد کی عزت کے لیے، اعتکاف کریں گے جہاد کی عظمت کے لیے۔ بڑے لوگ تیز ہیں، بڑے تیز ہیں، آج صرف امتحان لیتے ہیں مولویوں سے آ کے کہ جی ہمارے پاس زکوٰۃ پڑی ہے کہاں دینی چاہیے، ہمیں پوچھتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہاں دینی چاہیے، بھئی اللہ کے راستے میں دو، کہ جی آپ کا نظریہ کیا ہے کہاں دینی چاہیے۔ میں نے کہا یار جدھر بھی اللہ کا راستہ ہے۔ افغانستان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دینی چاہیے۔ میں نے کہا اگر کوئی مستحق ملتا ہے تو دو۔ فلسطین کے بارے میں دینی چاہیے۔ میں نے کہا وہ تو اللہ کے نبی کی اپیل ہے، اللہ کی اپیل ہے، وہاں تم نے کیوں نہیں دینی؟ مدارس کا نام نہیں لے رہے، افغانستان، فلسطین، فلاں فلاں، انٹرویو لے رہے ہیں کہ یہ مولوی دہشت گرد ہے یا سیدھا سا مولوی ہے، یہ کوئی زکوٰۃ کی بات جہاد پہ کرتا ہے یا اللہ کے گھروں کے ساتھ کرتا ہے یا فلسطین کاز کے ساتھ کرتا ہے۔ ایجنسیاں، ان سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بھی بندے ہی ہیں، بندے ہی ہیں۔ ہمیں اس ایجنسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے جو اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ یہ جتنے شیطان پردوں کے پیچھے بیٹھ کر ختم نبوت پر، فلسطین پر اور ان تمام چیزوں پہ اپنے قلم کے سین کرنے پہ تیار بیٹھ جاتے ہیں نا، میرا اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، زکوٰۃ اپنی جگہ پہ جانی ضروری ہے، زکوٰۃ اپنی جگہ پہ جانی ضروری ہے۔ اس کی جگہ مجاہدین، فلسطین، طلباء ہیں، مدارس ہیں۔ اب زکوٰۃ تقسیم کر دیتے ہیں، مولوی صاحب جب آتے ہیں اور جناب ہم نے تو دے دی ہے، اب تو کچھ بھی نہیں بچا۔ ہم نے پوچھا کتنی دے دی؟ اس نے کہا 1 کروڑ روپیہ تھا، 25-2.5 لاکھ بنتا ہے، وہ ہم نے دے دیا۔ ہم نے کہا پیچھے کتنا رہ گیا؟ اس نے کہا 97,50,000۔ میں نے کہا یار اگر وہ دے دی تو 2.5 لاکھ اور دے دو، پیچھے کتنا رہ جائے گا؟ کہے گا 95 لاکھ۔ 95 لاکھ بھی وہ ہے جو ضرورت سے زیادہ ہے، جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو یہ بہانے بناتے ہیں ہم نے دے دی، ہم نے دے دی۔ وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تمہارے مال میں حق، تمہاری زکوٰۃ میں حق، تمہارے عطیے میں حق، تمہاری ان چیزوں میں حق۔ ابو بکر صدیق 40,000 دینار اللہ کے نام پہ قربان کر کے مسجد قبا کا بانی بنتا ہے، مسجد نبوی کا بانی بنتا ہے۔ بدر میں دولت، احد میں دولت، خندق میں دولت، طائف میں دولت، حنین میں دولت، ہر طرف ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر۔ ہر مقام پہ صرف امام نہیں بلکہ امام دولت دے کر، مال دے کر، ایمان کے اوپر آ کر، قرآن پڑھ کر، ہر چیز کر کر اللہ نے امامت کا درجہ عطا فرمایا ہے اور صداقت کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ دل کھولو، دل کھولو، بکسے کھولو، بینک کھولو، تجوریاں کھولو، ایک چیک پر 1 لاکھ، 10 لاکھ، 50 لاکھ سین کر کے دے دو اور اللہ کے راستے میں بھیج دو۔ کبھی سوچو بھی مت، کبھی دیکھو بھی مت، کبھی پلٹو بھی مت، کبھی کچھ بھی مت کرو، وہ تمہارا خدا کے بینک میں جمع ہو چکا ہے۔ فلسطین والوں کے منہ میں تمہارے پیسوں کا لقمہ چلا جائے، ان کے جسم پر تمہاری دولت کا کپڑا آ جائے، رات کو وہ سوئے تمہارا کمبل ان پہ آ جائے۔ اس رمضان میں ہمارا اعتکاف اہل فلسطین کے نام ہوگا انشاءاللہ العزیز، اور ہماری دولت اہل فلسطین کے نام پہ ہوگی۔ مگر ساتھ ساتھ مدارس بھی ہیں،
یہ بات یاد رکھنا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، فیکٹری میں تنگی آ گئی، مولوی کا چندہ بند کر دو، مسجد کا چندہ بند کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، ادھر دے دو۔ یہ غلط۔ فلسطین کو بھی دو، مدارس کو بھی دو، فلسطین کو بھی دو، مدارس کو بھی دو۔ اب ادھر دے دیا ادھر نہیں تو مدارس بند کر دیے، ادھر دے دیا ادھر نہیں، جہاد بند کر دیا۔ بات وہی ہے، تم نے اگر 2.5 لاکھ روپیہ مدرسے کو دے دیا ہے تو اگلا 2.5 لاکھ عطیے کا فلسطین کو دے دو۔ اگر تم نے 2.5 لاکھ فلسطین کو زکوٰۃ کا دے دیا ہے تو عطیے کا مدرسے دے دو، پھر بھی تمہارے کروڑ میں سے 95 لاکھ بچتے ہیں۔ فلسطین میں بھی تم کامیاب، مدرسوں میں بھی تم کامیاب، جہاد میں بھی تم کامیاب، تعلیم میں بھی تم کامیاب، دین میں بھی تم کامیاب، علم میں بھی کامیاب، عمل میں بھی کامیاب۔ ترقی تمہاری جسمانی بھی بنے گی، ترقی تمہاری روحانی بھی بنے گی، تو تمہارا پاکستان چمکے گا، پاکستان چمکے گا۔ اگر فلسطین کی مسجد کا تقدس نہ رہا تو یہ مسجدیں بھی ذرہ ذرہ ہو جائیں گی، ریت کے ذرے بن جائیں گی، یہ مدرسے بھی ریت کے ذرے بن جائیں گے۔ کوئی چیز کسی کو کہیں پہ نصیب نہیں ہوگی، کوئی عزت کسی کو کہیں پہ نصیب نہیں ہوگی۔ وہ جوان بیٹیاں، وہ مائیں، وہ نانیاں، وہ دادیاں، وہ بیٹے، وہ رشتہ دار، وہ مجاہد، وہ غازی، وہ تمام کے تمام حضرات جو اہل فلسطین اس وقت 4 دیواری میں اللہ کے نام پہ جہاد کر رہے ہیں، جانیں قربان کر رہے ہیں، ہجرتیں قربان کر رہے ہیں، اور ایسی قبریں ہیں جن پہ سلیب دینے کے لیے بھی انتظامات موجود نہیں ہیں، اور کھلے جنازے دفنائے جا رہے ہیں۔ پھر بھی اللہ نے ابھی تک اسرائیل کو ہلاک نہیں کیا۔ ہو جائے گا انشاءاللہ، 2024 میں ہو جائے گا، 2025 میں اسرائیل کا نام مٹے گا انشاءاللہ۔ یہ یاد رکھیے گا، یا مٹے گا یا ساری دنیا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ بات یاد رکھنا، یا اسرائیل مٹے گا یا ساری دنیا اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔ یہ صوفی لوگ نہیں ہیں، آج یہ فلسطین پہ قابض ہیں، کل یہ بیت اللہ پہ اٹیک کریں گے، اور قیامت سے پہلے بیت اللہ ہمارے ہاتھوں سے نکلے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے ہاتھوں سے نکلے گا، اور یہاں پر ایک بہت بڑے حملے ہوں گے، اور اس کے بعد مجاہدین اپنے جہاد سے بیت اللہ کو دوبارہ واگزار کروائیں گے۔ مسجد نبوی بھی ہمارے ہاتھوں سے دائیں بائیں ہو جائے گی، لیکن اللہ کے یہی مجاہد بندے خدا کی قسم دائیں بائیں سے آ کے اس مسجد کو واگزار کروائیں گے۔ وہ چیزیں جن کی وجہ سے آج پاکستان ہے، پاکستان کی وجہ سے وہ نہیں ہے۔ بیت اللہ پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے، پاکستان بیت اللہ کی وجہ سے قائم ہے۔ فلسطین پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے، پاکستان فلسطین کی وجہ سے قائم ہے۔ ہمارا یہ جو ایٹم بم بنا ہے، کیا یہ بیکار ہے یا اس نے چلنا نہیں ہے؟ اس کی سزائیں آج تک ہم کاٹ رہے ہیں۔ اس کو بنا کر ہم ہر طرف سے چکڑے ہوئے ہیں۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بٹن نہیں دبنا؟ کیا اس نے چلنا نہیں ہے؟ یہ غوری میزائل، شہین میزائل جو ہمارے بنے ہیں، اللہ نے ان کو بیکار نہیں بنایا ہوا۔ ایک وقت آئے گا ان کا بٹن دبایا جائے گا اور پوری دنیا میں پاکستان چمکے گا انشاءاللہ۔ یہ سود کی لعنت سے ہمیں دور ہونا پڑے گا۔ تو دیکھو پاکستان چمکے گا، ہیرو بنے گا، امام بنے گا، خوبصورت قسم کا نظام بنے گا۔ اس لیے زندگی کے اس پہلو میں توبہ بڑھاؤ، استغفار بڑھاؤ، اللہ کی محبت میں نماز کا مقام ملے، اللہ کی محبت میں زکوٰۃ کا مقام ملے، اللہ کی محبت میں روزے کا مقام ملے، اللہ کی محبت میں اعتکاف ہے۔ دوست ناراض ہے، اللہ ناراض ہے، ہم چوکٹ پہ گھومیں گے، رات کو گھومیں گے، دن کو گھومیں گے، گھر چھوڑیں گے، دکان چھوڑیں گے، بازار چھوڑیں گے۔ اللہ تیرے ڈیرے پہ آ چکے ہیں، تیری تمام چوکٹیں ہم نے پکڑ لی، ہم یہاں بیٹھ کے رات بھی ادھر ہے، دن بھی ادھر ہے، تو اللہ ہے، تیرا گھر ہے، تیری صفیں، تیری منزلیں، تیرے فرشتے، تیرے جنات ہیں، تیری مخلوقات ہیں۔ ہم زانی ہیں، ہم شرابی ہیں، ہم گندے ہیں، ہم قاتل ہیں، ہم ڈاکو ہیں۔ مولوی نے ہمیں جہنم
جہنم میں پہنچا دی ہے مگر تجھ تک امید ہے۔ خطیبوں نے ہماری جہنم کا اعلان کر دیا ہے، خاندان نے ہمیں دھتکار دی ہے، ہم تیرے دربار میں آ کے بیٹھ چکے، یہ آنسو گریں گے، اندر بدلے گا، اندر بدلے گا، زندگی بدلے گی، موت یاد آئے گی، قبر یاد آئے گی، وحشت ہوگی، دہشت ہوگی، رونگٹے کھڑے ہوں گے، رات پڑے گی، اندھیرا پڑے گا، سانس چلے گی، اللہ کی مسجد ہوگی، کروٹ بدلیں گے، ادھر بدلیں گے، ادھر بدلیں گے، اٹھ جائیں گے، سو جائیں گے، مرکز بنایا، محور بنایا، مرجع بنایا، مسجد کو بنایا، محبت ہوئی، مسجد سے ہوئی، 24 گھنٹے کی زندگی مسجد میں ملی۔ کون کہتا ہے کہ اللہ تمہیں معاف نہیں کرتا؟ کون کہتا ہے؟ بنی اسرائیل میں جب اس نے کہا کہ یہ گندا آدمی ہے، میرا لنگوٹیا یار ہے مگر تو ایسا ہے، میں تیرے پاس آؤں تو لوگ مجھے گندا کہتے ہیں، لہٰذا تو آئندہ مجھے نہ ملنا کیونکہ تو جہنمی ہے، میں جنتی ہوں۔ کیوں جنتی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں مولوی صاحب جنتی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں قاری صاحب پکے ہیں جنتی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں نہیں مفتی صاحب جنتی ہیں۔ میں کہتا ہوں ساری مسجد والے مجھے جنتی کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، میں جنتی ہو گیا۔ یہ کہہ دینا کہ میں جنتی ہوں اس کا مطلب کہ میں جہنمی ہوں، یہ کہہ دینا میں جنتی ہوں۔ ہمارے اوپر اللہ نے ستاری کی چادر ڈالی ہے تو ہم ممبر پہ ہیں، اگر یہ میرا اللہ چادر ہٹا دے تو لوگ ہمارا قیمہ قیمہ بنا دیں۔ بہت سی چیزیں ہمارا اللہ جانتا ہے، بہت سی چیزیں ہمارا اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں دھتکارنا ہوتا نا تو ادھر نہ بٹھاتا، بار بار ادھر بنا رہا ہے، دھتکار رہا ہے۔ وہ ایک ساتھی بیچارہ جیل میں چلا گیا، جیل والوں سے کہنے لگا یار کوئی بچنے کا راستہ، کوئی بچنے کا راستہ مجھے دکھاؤ، میں بچ جاؤں۔ ان کا جی ایک دفعہ گرفتاری دینی پڑے گی، ایک دفعہ کیا کرنی پڑے گی؟ گرفتاری دینی پڑے گی، کاغذ پہ سائن کرنا پڑے گا، انٹری ڈالنی پڑے گی، رات کو رہنا پڑے گا، تصویریں بھی بنے گی، بہت کچھ ہوگا۔ جب تمہاری انٹری ہو جائے گی نا ایک بہانہ مل جائے گا، جب بہانہ مل جائے گا بس تمہاری ہم خلاصی کروا لیں گے، لیکن انٹری شرط ہے، ایک دفعہ گرفتاری شرط ہے۔ اس طرح بھائی ایک دفعہ اللہ کے دربار میں آنا پڑے گا، ایک دفعہ آنا پڑے گا، پھر اللہ بہانہ بنائے گا اور ہماری جنت کا فیصلہ فرما دے گا، ورنہ کل کہیں گے اس نے مسجد کا منہ نہیں دیکھا یہ جنت میں جا رہا ہے اور ہم نے پوری زندگی مسجد میں گزاری ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔ انٹری شرط ہے۔ اعتکاف ایک بندہ گھر کا بٹھاؤ، سنجیدہ، نمازی، موبائلوں سے دور، سوشل میڈیا سے دور۔ ایک حدیث میں آتا ہے اعتکاف والے کا ایک دن 3 خندق جہنم سے دور کرتا ہے، اور ایک خندق 80-100 سال کی مسافت پہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے 2 حج 2 عمرے کا ثواب اعتکاف والوں کو اللہ اعتکاف میں عطا فرماتے ہیں۔ ایک شہر اعتکاف ہے، کیا ہے بھائی؟ شہر اعتکاف یہ بدعت کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ شہر اعتکاف میں خواتین بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں، اور گراؤنڈ میں اعتکاف کی شرطوں میں پہلی شرط مسجد ہے، دوسری شرط مسجد میں نماز ہوتی ہو، تیسری شرط 10 دن کا اعتکاف پورا ہونا چاہیے، چوتھی شرط اس کے ساتھ روزہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ مکمل ہونا چاہیے۔ یہ اعتکاف ہے۔ شہر اعتکاف جو ہے یہ بدعت ہے، اور بڑے بڑے اسلامی اسکالر بنے ہوئے لوگ عورتوں کو دعوت دے رہے ہیں، مردوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور شہر اعتکاف میں جا کے گراؤنڈ میں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت کی نماز اس کے صحن میں اگر ہو ثواب کم ہے، ٹی وی لانج میں ہو ثواب کم ہے، اندر کے بڑے کمرے میں ہو ثواب کم ہے، سب سے چھوٹا جو سٹور ہوتا ہے نا چھوٹا سا اس میں نماز پڑھے ثواب زیادہ ہے۔ مسجد سے قریب ہوگی ثواب کم ہے، گھر سے قریب ہوگی ثواب زیادہ ہے۔ مسجد میں نماز عورت پڑھے ثواب کم ہے، گھر میں
میں پڑھے زیادہ ہے۔ اعتکاف اس میں بیٹھنا ہے، صرف اپنے گھر میں بیٹھنا ہے، ایک کمرے پہ بیٹھنا ہے۔ عورت کا باہر جانا فرض نمازوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں، تو اعتکاف کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ جتنے بھی اسلامک اسکالر بنے ہیں سوشل میڈیا پہ تمہیں اعتکاف کے لیے بلا رہے ہیں، عورتوں کو بلا رہے ہیں، یہ جاہل ہے، دیوانے ہیں، دین سے دور ہیں، ایمان سے دور ہیں، عمل سے دور ہیں، فتویٰ سے دور ہیں، ہر چیز سے دور ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ 20 رمضان کو آپ تشریف لائیں، ظہر کی نماز پڑھیں، اپنے نام لکھوائیں، ساری چیزیں جہاں بھی ہے، جس مسجد میں بھی ہے۔ کھانے کا انتظام نہ ہو، کھانے کا انتظام بھی موجود ہو جاتا ہے، اگر ہو تو بڑی اچھی بات ہے۔ 20 تاریخ کو 20 رمضان کو ظہر کی نماز آپ نے یہاں پہ پڑھنی ہے، اور اپنے فطرانے ادا کریں، صدقات ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ عشرہ استغفار کا ہے، 100 مرتبہ کم از کم روزانہ استغفار کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں۔ ان 3 تسبیحات سے اپنے آپ کو مزین کر کے اپنی ذات کے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کو اعتکاف میں لائیں، جوانوں کو اعتکاف میں لائیں، مسجدوں کو بھریں، دعاؤں میں شریک ہو جائیں۔ اجتماعی عبادات بلند سے بلند ہونی چاہیے، اور یہ ساری دنیا کا نظام عارضی، آپ کو عارضی رکھنا ہے، باقی کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آخر عشرہ چونکہ آ رہا ہے اور آپ نے جہنم سے پناہ مانگنی ہے، جنت کی طلب کرنی ہے، اور اللہ کے اس نظام زندگی کے اندر اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ پاکستان اگر بنانا ہے، عالم اسلام میں آپ نے ترقی لینی ہے، تو آپ کے پاس ایک اور موقع ہے۔ بعض ساتھی یہ سوال کرتے ہیں کہ 10 دن تبلیغ میں لگائیں یا اعتکاف میں؟ میرے بھائی، تبلیغ کے لیے تو ماشاءاللہ اس کے بعد بھی وقت ہے، اعتکاف کے لیے یہ رمضان کا آخر عشرہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ اعتکاف کریں، اور عید کے بعد یا اگلی چھٹیوں میں جب اللہ آپ کو توفیق دے 10 دن آپ تبلیغ میں لگائیں، 3 دن لگائیں، 40 دن لگائیں، شب جمعہ لگائیں، پوری زندگی لگائیں، کوئی آپ کو نہیں روکتا۔ لیکن رمضان کے موقع پہ اگر آپ چاہیں فیصلہ کرنا تو آپ تبلیغ کے بجائے اعتکاف بیٹھ جائیں، تاکہ یہ وقت کا فائدہ ہمیں نصیب ہو جائے اور ہم اس کے اندر اپنے آپ کو معتکفین میں شمار کر لیں۔ اعتکاف والے بالکل، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، رومال باندھتے ہیں، چپ کا روزہ ہے۔ کس کا روزہ ہے جی؟ چپ کا۔ اعتکاف بالکل غلط ہے۔ اعتکاف میں درس بھی ہو سکتا ہے، حدیث پڑھائی جا سکتی ہے، درس نظامی کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں، قاعدہ پڑھائیں، ناظرہ پڑھائیں، حفظ کروائیں، دین کی باتیں کریں، مسئلے بتائیں، وضو کے فرض، غسل کے فرض، نماز کو کون سی چیز توڑتی، وضو کو کون سی چیز توڑتی ہے، غسل کو کون سی چیز توڑتی ہے، غسل فرض کیا ہے، غسل واجب کیا ہے، غسل سنت کیا ہے، کپڑوں کی پاکی کیا ہے، طہارت کیا ہے، نظافت کیا ہے، رات کے آداب، دن کے آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، پڑوسی کے حق، ماں باپ کے حق، یہ تربیت گاہ ہے۔ یہ چپ نہیں ہے، چپ نہیں لگانی۔ وہ چپ کا روزہ حضرت مریم کا تھا، اللہ نے کہا تھا۔ حضرت زکریا کا تھا، وہ بھی اللہ نے کہا تھا۔ یہاں پہ چپ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ جتنا آپ دین پہ بولیں گے اتنا اعتکاف آپ کا اچھا ہوگا، اتنا اعتکاف آپ کا اعلیٰ ہوگا، اور اتنا اعتکاف بہترین۔ دوست مل کے آتے ہیں نا اعتکاف کے لیے، کہ میرا دوست ہے اس کو بھی بٹھا دو، یہ میرا دوست ہے اس کو بھی بٹھا دو، یہ دوستی ہے اعتکاف والی، یہ دوستی اپنی جگہ پہ رکھنی ہے۔ کسی بھی اکٹھے دوست کو اعتکاف ایک جگہ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ایک بیٹھے، الگ الگ بیٹھے، دور دور بیٹھے، تاکہ آپ کی توجہ اعتکاف کی طرف رہے، ایمان کی طرف رہے، اسلام کی طرف رہے۔ اللہ ہمارے رمضان کو آباد رکھے، قرآن کو آباد رکھے۔ آخر عشرہ ہے، تکمیل قرآن، ختم قرآن کے یہ مواقع بھی شروع ہو چکے ہیں۔ کوشش کریں جہاں پہ ختم قرآن ہے وہاں پہ شریک ہوا کریں، اجتماعی دعاؤں میں اپنے آپ کو شامل رکھا کریں۔ ہر جگہ پہ قبولیت تامہ ہوتی ہے۔ اپنے ایمان اور اسلام
مقام کی بلندی کی اللہ سے دعائیں کریں، آزاریاں کریں، گڑ گڑائیں اور اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش فرمائیں۔ اللہ ہمارا آنا بیٹھنا قبول بھی فرمائے۔ نماز جمعہ کے بعد جو مخیر حضرات ہیں وہ اپیل کرنے والے، جو ہمارے اساتذہ کرام اور دیگر حضرات آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں، جمعہ کے بعد آپ حضرات ان سے بھرپور اپنی زکوٰۃ کا تعاون کریں، فلسطین فنڈ اپنا شیئر کریں اور اس کو نکالیں، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے اکابرین جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جس میں سر فہرست ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نعمت برکاتہم العالیہ اور دیگر حضرات موجود ہیں، ان کی امامت میں اپنے آپ کو مقتدی بنائیں اور اپنی دولت ان کے ہاتھ میں دے کر فلسطین فنڈ کو، فلسطین کاز کو، فلسطین جہاد کو، فلسطین کی انسانیت کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ زکوٰۃ ہو یا عطیات ہو، کچھ بھی ہو، ہم نے ہر صورت میں ان کے ساتھ چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، بغیر جھجک کے، بغیر شرم کے، بغیر ڈر کے، بغیر خوف کے۔ اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔